السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ عشق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ درود و سلام ہو مدینے کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک مجذوب کی پیشن گوئی اور ہلاکو خان کے بغداد اور قونیہ پر حملے کے واقعے کو بیان کرنے والے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ حضرت شمس تبریز سے بچھڑنے کے بعد مولانا جلال الدین رومی نے تنہائی اختیار کر لی اور پورا وقت عبادت اور ریاضت میں گزارنے لگے۔ ایک دن بغداد کی گلی کوچوں میں مجذوب چیختا چلاتا آوازیں لگا رہا تھا، لوگوں، خدا کی نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، شراب کے ذخیرے نالیوں میں بہا دو، ورنہ قدرت کا پیمانہ برداشت چھلکنے والا ہے۔ عذاب کے دن گنے جا چکے ہیں، بس کچھ گھڑیاں باقی ہیں، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اگر سرکشی نہیں چھوڑو گے تو تمہارے کاندھوں سے گردنوں کے بوجھ کم کر دیے جائیں گے، بڑا خون بہے گا، بڑی رسوائی ہوگی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مجذوب کی لے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ شروع میں لوگ اسے پاگل سمجھ کر ایک دلچسپ تماشے سے لطف اندوز ہوتے رہے، پھر محلوں میں رہنے والوں کو اس وحشی کے نعرے گراں گزرنے لگے۔ مجذوب سے کہا گیا کہ وہ نعرہ زنی بند کر دے، اس کی بے ہنگم آواز سے امیروں کے سکون میں خلل پڑتا ہے۔ وہ کس عذاب کی باتیں کرتا ہے؟ عذاب ہمیں چھو بھی نہیں سکتا، ہم اہل ایمان ہیں۔ کئی بار تنبیہ کی گئی لیکن مجذوب نے اپنا چلن نہ بدلا۔ وہ پریشان حال اور بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ ہر گلی کوچے میں چیختا چلاتا پھر رہا تھا، اے لوگوں، سرخ آندھی آنے والی ہے، اس کے تیز جھونکوں میں تمہارے پتھروں کے مکان روئی کے گالوں کی مانند اڑ جائیں گے۔ اب اس قہر سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، ہلاکت اور بربادی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ اس پر لوگ کھینچ کر مجذوب کی باتوں کو بدشگونی قرار دینے لگے اور پتھر مارنے کے ساتھ ساتھ اس پر گندگی پھینکنے لگے۔ جسمانی تشدد سے مجذوب خون میں نہا گیا، اس کے جسم سے بہنے والا خون زمین پر جم گیا۔ بالآخر بغداد کے لوگوں نے اس دیوانے سے نجات حاصل کر لی۔ پھر مجذوب کو کسی نے نہیں دیکھا، وہ اپنا کام ختم کر کے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر یکایک اہل بغداد کو قہر خداوندی نے آ پکڑا۔ ہلاکو خان رات کے اندھیروں میں شمشیر بقف آگے بڑھ رہا تھا۔ عظیم الشان اسلامی سلطنت کے نگہبان کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے۔ موسیقی کی پرسوز آوازوں نے گناہوں کے خوابیدہ جذبوں کو بیدار کر دیا تھا۔ سرحدی محافظوں کے بازو کمزور ہو گئے تھے اور تلواریں پھولوں کی ٹہنیوں کی مانند لہرانے لگیں۔ ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ لال پتھروں سے بنے ہوئے اونچے اونچے محلات میں آگ لگی ہوئی تھی اور علم و حکمت کے ذخیرے سوکھی لکڑیوں کی مانند جل رہے تھے۔ شاندار تہذیب و تمدن کے تمام آثار وحشیوں کے نیزوں کی زد میں تھے۔ ہلاکو خان کے سامنے عالمانہ تقریر کرنے والے بے شمار تھے، مگر وہ تلوار کے سوا کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ اس فتنہ عظیم کو صرف ضرورت اور شجاعت کے ہتھیاروں سے روکا جا سکتا تھا، مگر مسلمان بہت پہلے ان ہتھیاروں کو زنگ آلود سمجھ کر اپنے اسلحہ خانوں میں دفن کر چکے تھے۔ اس لیے چنگیز خان کا سفاک پوتا مسلمانوں کے سروں کے مینار بنا رہا تھا اور اہل بغداد ایک درندے سے تہذیب و شائستگی کی زبان میں رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ہلاکو خان کا رخ نیشا پور کی طرف تھا۔ یہاں بھی موت کی سرخ آندھی نے تباہی مچا دی۔ علم و حکمت کے کیسے کیسے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ جن لوگوں نے کچھ دن پہلے بغداد کی شاہراہوں پر ایک مجذوب کو چیختے ہوئے دیکھا تھا، آج انہیں اس پاگل انسان کی باتیں یاد آ رہی تھی، مگر وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اچانک خبر آئی کہ تاتاریوں نے حضرت شیخ فرید الدین عطار جیسے بزرگ کو بھی شہید کر دیا۔ معرفت کا یہ مینار کیا گرا کہ گھروں میں سہمے ہوئے مسلمان موت کے خوف سے کانپنے لگے۔ اب ان کے درمیان سے وہ شخص بھی اٹھ گیا تھا جس کی دعائیں آسمان پر سنی جاتی تھیں۔ ناظرین،
دوسری جاں گداز خبر آئی کہ حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ نے بھی جام شہادت پی لیا۔ اس طرح کی آپ نے خانقاہ سے باہر آ کر آخری سانس تک ہلاکو کی فوج سے جنگ کی اور مرتے وقت اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ مکانوں کو چھوڑ کر میدان کارزار میں نکل آؤ۔ حضرت نجم الدین کبریٰ کی شہادت سے مسلمانوں کی امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی تھی۔ معرفت کے اس بلند مینار کے گرتے ہی زمین تھر تھر کانپنے لگی اور ظلم و ستم کی رات مزید لمبی ہو گئی۔ خون کا سیلاب راستہ بناتا ہوا مسلمانوں کے سرسبز و شاداب علاقوں سے گزر رہا تھا۔ اب ہلاکو خان کے خونی لشکر کا رخ مولانا روم کے شہر قونیہ کی جانب تھا۔ اس لشکر کی سالاری بیجو خان کو سونپی گئی تھی۔ بیجو خان نے اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دی اور قونیہ کا مکمل گھیراؤ کر لیا۔ چند روز تک تو اہل شہر کو خوف و دہشت کے سوا کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا، مگر جب گھیراؤ نے طول پکڑا تو قونیہ کے باشندوں کا سامان رسد بند ہو گیا، جس سے ہر طرف بدحواسی پھیل گئی۔ اہل شہر میں مشورے ہونے لگے۔ کسی نے کہا بیجو خان سے سمجھوتے کی بات کی جائے اور اس کی شرطیں مان کر اس عذاب سے نجات حاصل کی جائے۔ فوراً ہی دوسرے شخص نے جواب دیا، ہلاکو خان مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہے، وہ علل اعلان خود کو خدا کا قہر کہتا ہے، اس کے نزدیک امن و عافیت جیسے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا۔ آخر جب تمام ذہن سوچتے سوچتے اپاہج ہو گئے تو امیروں کی محفل میں ایک پریشان حال شخص داخل ہوا۔ اس مفلس انسان کو دیکھ کر دولت مندوں کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے، مگر وہ لوگوں کے احساسات سے بے نیاز اندر چلا آیا اور بدمستوں کے درمیان کھڑے ہو کر باروب لہجے میں کہنے لگا، لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے ایک ہم مذہب کو دیکھ کر بدحواس ہو گئے ہو؟ میں تم سے بھیک مانگنے نہیں آیا، مجھے دیکھ کر تمہارے چہروں پر نفرت کیوں برسنے لگی ہے؟ اسی تنگ دلی اور بے ضمیری نے تمہیں یہ خوفناک دن دکھائے ہیں۔ تم اپنے محلوں میں شراب سرخ سے دل بہلاتے رہے اور مخلوق خدا اپنے خون میں نہاتی رہی۔ اب دولت کے یہ ذخیرے لے کر کہاں جاؤ گے کہ زمین تم پر تنگ ہو چکی ہے اور آسمان بہت دور ہے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پوری محفل پر موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ ہر شخص کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ نزع کی حالت میں گرفتار ہے۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ اس قہر آسمانی کا بس ایک ہی علاج ہے۔ اجنبی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ہاں ہمیں بتاؤ۔ تمام امیر بیک زبان چیخے، ہم اپنے ہیرے جواہراتوں کے سارے انبار لٹا دیں گے، خدا کے لیے ہمیں اس اذیتناک صورتحال سے نجات دلاؤ۔ ہم گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ مرتے ہیں اور پھر دوسری ساعت میں جی اٹھتے ہیں۔ ہلاکو خان کی دہشت ہمیں وقت سے پہلے مار دے گی۔ اس درویش کے پاس جاؤ جو تمہارے محلوں پر تھوک کر اپنی خانقاہ میں گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ اجنبی نے نہایت تلخ لہجے میں کہا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے اہل محفل کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ وہ تمہارے ہیرے جواہرات کا محتاج نہیں، وہ تو خود شہنشاہ ہے، اور ایسا شہنشاہ جس کے سامنے ہلاکو کے سپاہی بھی حقیر کیڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کے پاس جاؤ، اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ممکن ہے کہ تمہارے سروں پر آگ کے شعلوں کے بجائے ابر رحمت برس جائے۔ اللہ اس کی بہت سنتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اجنبی کی باتیں سن کر اہل مجلس بدحواسی کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ وہ اسی وقت درویش کے آستانے پر حاضر ہونا چاہتے تھے۔ سنو، اجنبی نے پکار کر کہا، وہ آسانی سے نہیں مانے گا۔ اس کے دروازے پر بھکاریوں کی طرح جانا۔ وہ تمہارے قیمتی پوشاکوں اور زرنگار قباؤں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اجنبی محفل سے نکل گیا۔ تھوڑی دور تک لوگوں نے اسے جاتے دیکھا اور پھر وہ اچانک نظروں سے غائب ہو گیا۔ تمام لوگ اس بات پر حیران تھے کہ وہ کون تھا، کیوں آیا تھا
اور یکایک کہاں غائب ہو گیا۔ یہ ایک بڑا اہم واقعہ تھا، مگر لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ انسان ہی صحیح لیکن فرشتہ رحمت بن کر آیا تھا۔ اس نے آگ اور خون کے درمیان گھرے ہوئے لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھائی تھی۔